بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جس میں سورہ یوسف کی 59 آیتیں اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم، یہ تینوں صورتوں کا خلاصہ انشاءاللہ رکھا جائے گا. سب سے پہلے سورہ یوسف کے اختتامی آیات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اس پارے کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ہوتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفس کا تذکرہ فرمایا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ کوئی بھی انسان برائی والے نفس سے بری اور مبرہ نہیں ہے، اور یہ وہ نفس ہے جو انسانوں کو برائی کا حکم دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا رحم جس پر ہو وہی انسان اس برائی والے نفس سے بچ سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو تو اس نفس سے کوئی بھی آدمی بچ نہیں سکتا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفس کی 3 قسمیں بیان فرمایا ہے. پہلی قسم ہے یہی نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ برائیوں کا حکم دیتا ہے اور آدمی برائیاں اختیار کرتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھایا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. یہ نفس لوامہ کے معنی کیا ہیں؟ ایسا نفس جو برائی کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور توبہ کی طرف راغب کرتا ہے، جو ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے کہ آدمی گناہ تو کر لیتا ہے شیطانی وسوسوں میں آ کر، لیکن بعد میں دل ملامت کرتا ہے تو آدمی پچھتاتا ہے اپنے کیے پر، اور اکثر لوگ رجوع اللہ بھی کر لیتے ہیں. تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ. اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس. یہ نفس کا کردار کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو یہ نفس دلاسا دیتا ہے کہ صبر کر، آخرت کی زندگی اس سے بہتر ہے. آدمی چاہتا ہے کہ یہاں پر زنا کا ماحول بپا کیا جائے اور اپنے شہوانی خواہشات کو پوری کی جائے. نفس یہ کہتا ہے، اطمینان والا نفس، صبر کر، اللہ تعالیٰ جنت میں بے حساب حوریں رکھا ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر کے برتن سونے اور چاندی کے ہو جائیں، لیکن یہ نفس کہتا ہے کہ نہیں، جنت کے اندر جو برتن دیے جائیں گے آپ کو وہ تمہارے لیے ہیں جو سونے چاندی اور جواہرات کے ہیں. اس اطمینان والے نفس کی وجہ سے آدمی مطلق طور پر برائیوں اور شہوانی خواہشات سے بچا ہوا رہتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اس باب میں یہ بات اللہ نے فرمایا حضرت یوسف کے، کہ جب عزیز مصر کی عورت نے برائی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھانسنا چاہا، ہر قسم کی تدبیریں کر لیا، ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام پھنس جاتے تھے اس برائی میں. اسی لیے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کوئی بھی نفس، حتیٰ کہ میں بھی بری نہیں ہوں نفس امارہ سے، الا ما رحم ربی، مگر اللہ کا رحم نازل ہو تبھی اس نفس سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی نفس انسان اس نفس سے بچ نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام بیان فرمایا آیت نمبر 55 میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے عرض کیا کہ اس لائق آدمی کون ہے میرے پاس کہ میری سلطنت کو تباہی سے بچا سکتا ہے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام نے پیشکش یہ کی کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ اے بادشاہ مجھے خزانوں کا مالک بنا دو، میرے اندر اس کی حفاظت کرنے کی بھی طاقت ہے اور میں اس کے متعلق علم بھی رکھتا ہوں. اگرچہ کہ یہ آیت ہم کئی مرتبہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں
لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام میں امارت اور عہدہ مانگ کر لینا مطلق طور پر حرام ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا مانگنے والے کو عہدہ نہ دو. لیکن جب قوم کے اندر فکر اور شعور مردہ ہو جاتا ہے اور ایک صلاحیت مند آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس دلل سے میں قوم کو نکال سکتا ہوں، اس کا خاموش بیٹھنا بھی جرم ہے. وہ آگے بڑھے اور عہدے کا مطالبہ کرے کہ دیکھو امت اس پریشانی میں ہے، لہذا میں امت کو اس پریشانی سے نکال سکتا ہوں. اس کے لیے 2 شرائط یہاں بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے جس عہدے کا مطالبہ کر رہا ہو اس عہدے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت اور استطاعت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو عہدہ وہ قبول کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں اس کو علم بھی ہو. اگر حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی اور علم بھی نہیں ہے تو ایسا آدمی عہدہ نہیں مانگ سکتا. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بھی دی تھی. ایک تو وہ امانت دار تھے ہی، اور دوسرا خزانوں کا علم ان کے پاس تھا. اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اسی لیے بادشاہ نے کیا کیا کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا اور بلند مرتبے پر فائز کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھایا اور پورے مصر کو آنے والے قحط سے محفوظ کر لیا. یہ ایک شرعی مسئلہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی صلاحیت مند آدمی آگے بڑھ کر عہدہ قبول نہ کرے تو قوم تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اسی لیے صلاحیت مند آدمی امت کی ذبح حالی کے وقت خاموشی اختیار نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 57 سے لے کر 101 تک سلسلے وار یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کے کچھ اشارے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہ ہوا یہ کہ مصر میں سخت ترین قحط پڑا، کھانے کے لالے پڑ گئے، اور اس سے یوسف علیہ السلام کا خاندان میں متاثر ہو گیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا، جو کنعان میں رہا کرتے تھے. جب ان لوگوں تک یہ خبر پہنچی کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے اور وہ روزی تقسیم کر رہے ہیں، لہذا وہ کیا کیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے اور آ کر ان سے عاجزی کیا، انکساری کیا، اپنے حالات سنائے. یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں. ان کی عرضی کو قبول کیا اور ان لوگوں کو روزی روٹی جو بھی دینا تھا، اناج نان نفقہ دے دیا ان لوگوں کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ پلٹ رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام بلا کر بولے کہ دیکھو تمہارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر نہیں آئیں گے تو پھر دوبارہ میں تم لوگوں کو روزی دینے والا نہیں ہوں، تم کو رزق نہیں دیا جائے گا، اناج نہیں دیا جائے گا. وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے والد کو منا کر دیکھیں گے، اگر والد بھیجیں گے تو ٹھیک ہے. اپنے والد کے پاس گئے اور جا کر اپنا سامان کھولا. کیا دیکھتے ہیں کہ جو پیسہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا اناج کے بدلے میں، وہ سارے کا سارا پیسہ انہوں نے واپس کر دیا. خوش ہو گئے. پھر والد سے کہنے لگے اے ابا جان، بادشاہ نے یہ کہا ہے آئندہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا ورنہ رزق نہیں دیے جاؤ گے. تو یعقوب علیہ السلام بولے میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، چونکہ تم پر بھروسہ کر کے میں دیکھ لیا اس سے پہلے ایک بیٹے کو ضائع کر دیا، میں تم پر اعتماد نہیں کرتا. اب بھائی لوگ بڑا جو ہے والد کو منوانے لگے. تو والد نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑے شرائط کے ساتھ تم جو ہے اس کو بھی لے جاؤ. یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا بنیامین، لے جاؤ بنیامین کو. وہ لے کر گئے. تو جاتے جاتے حضرت یعقوب علیہ السلام ان لوگوں کو بولے کہ دیکھو تم لوگ تنو من ہو، لہذا ایک دروازے سے شہر میں داخل نہیں ہونا، الگ الگ راستوں سے شہر میں داخل ہو، کہیں تم لوگوں کو نظر بد نہ لگ جائے، کہیں کسی کی نظر کا شکار نہ ہو جاؤ. تو بھائی لوگ ویسے ہی کرے، اپنے چھوٹے بھائی کو لیے اور مصر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور دوبارہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اناج مانگنے کے لیے. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہو گئے،
جب بنیامین یوسف علیہ السلام کے قریب گئے, یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا کہ دیکھو تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, اور ان کو خاموش کروا دیا, وہیں خاموش بٹھا دیا. بات ہو گئی, اناج وغیرہ سب یوسف علیہ السلام دے دیے. اب ان کو اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا مقصد تھا. اب اس کے لیے تدبیر چلی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام, خادم کو بلا کر کہہ دیا کہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کے خزانے میں رکھ دو, اور بعد میں اس کا مسئلہ حل کیا جائے گا. سامان دے دیا, ناپنے کا پیمانہ جو ہے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. قافلہ نکل کر جا رہا تھا, ایک چیک پوائنٹ پر پولیس والوں نے روک لیا. کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو, بادشاہ کے تولنے کا پیمانہ چوری ہو گیا, لہذا چیکنگ چل رہی ہے, اور جس کے پاس یہ پیمانہ ملے گا اس کو قیدی بنا لیا جائے گا. بھائی لوگ بولے کہ بھائی ہم تو چوری نہیں کریں. بولے سامان کھولو اور چیک کرانے دو. سامان جیسے ہی چیک کرے تو چھوٹے بھائی کے سامان میں وہ پیمانہ نکل گیا. کہا کہ چلو بادشاہ کے پاس واپس لے کر گئے. ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ہمارے والد بڑے ضعیف ہیں اور وہ اپنے اس بیٹے کو بہت چاہتے ہیں, یہ غم سہ نہیں سکیں گے, ہم بھائیوں میں سے کسی کو آپ کے پاس رکھ لو. بولے کہ نہیں نہیں, ہمارے ملک کا قانون ہے, جو مجرم ہے وہی ہمارے پاس رہے گا. اب حسد جب انسان میں لگتا ہے تو کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہے. دیکھیں, پہلے تو یوسف علیہ السلام کو مار چکے تھے وہ لوگ, کنویں میں پھینک چکے تھے. اب یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا, انہیں بھی چور نکلا. بولے اللہ اکبر. حالانکہ کھڑے کس کے سامنے؟ بادشاہ کے سامنے. اس بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چور تھا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کے دل پہ ایک زک لگی کہ ابھی تک نہیں سدھرے یہ لوگ, اتنا حادثہ ہونے کے بعد بھی نہیں سدھرے. لیکن صبر کیا یوسف علیہ السلام نے, کہا کہ نہیں, قانون ہمارے پاس ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. سیدھا چلے گئے واپس. بھائی کو چھوڑنا پڑا یہاں پر. پورے 9 کے 9 واپس چلے گئے کنعان کو, روتے ہوئے دھوتے ہوئے, اور اپنے ابا سے کہنے لگے ابا جان ہم کیا کریں, حادثہ یہ ہو گیا اور آپ کا بیٹا چور نکلا, اور بادشاہ نے چوری کے الزام میں اس کو گرفتار کر لیا. یعقوب علیہ السلام بولے کہ میں تمہارے جھوٹ سے تنگ آ گیا ہوں, اب میں صبر کروں گا, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ایک مرتبہ جمع کرے گا. یہاں پر نکات بہت ہیں مگر وقت کم ہے کہ ہم وہ نکات آپ کے سامنے بیان نہیں کر پا رہے ہیں, کہ اس میں ایک ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ بیوقوف انسان جو ہوتا ہے اس کو حالات کا شعور نہیں ہوتا. حالانکہ وہی پیچیدگیوں میں وہ سمجھ سکتے تھے. جب بنیامین کا نام لیے حضرت یوسف, تو جب ہی سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ یوسف ہے, ورنہ یوسف کو کیسے معلوم کہ بنیامین بھی ان کے گھر میں رہتا ہے. دوسرا, جب سامان کے ساتھ پیسہ واپس کر دیے تھے, جب ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ احسان اس تنگدستی کے زمانے میں کیسا کیا گیا. لیکن وہ لوگ خوشی کے مارے, جیسے ہم لوگ ہیں بیوقوف لوگ, آج ہم لوگ ہیں, حکومتوں کی تھوڑی عطا پہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کو مائی باپ بنا دیتے. ہماری حکومت نے ہم لوگوں کو 1.5 لاکھ روپے کی مفت تعلیم دی, پوری امت خوش ہو گئی کہ 1.5 لاکھ کی مفت تعلیم مائنورٹیز کے واسطے. لیکن اس کے پیچھے جو خبر کھودی گئی وہاں تک ہمارا شعور نہیں پہنچا. حکومت نے کہہ دیا کہ چلو بچیوں کی شادی ہے اور ہم شادیوں پہ آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے ہر لڑکی کی شادی پہ. کیا بولے, کتنے اچھے داتا ہو گئے ہمارے وزیر اعلیٰ کہ ہر مسلمان کو یہ چیز دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد خوش, مسجدوں کے اماموں اور مؤذنوں کو 2-2 ہزار روپے پینشن, پورے مسجدوں والے خوش. ارے کیا زبردست ہے. لیکن نیچے سے زمین سرکا دی گئی, اس کے اوپر خیال بھی نہیں رہا ہمارا. ارے مسلمانوں کو ملازمتیں کیوں نہیں دی گئی؟ 4% تو دینا چاہیے تھا نا, جو زندگی کی بقا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں مسلمان مائنورٹی ہو گئے. کیوں؟ ہم اتنے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہم بھی بیوقوف ہو گئے, حالات کے دھارے کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, جیسا انہوں نے نہیں سمجھا تھا. سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ مثالوں میں خالی واقعہ بیان نہیں کیا, شعور بیدار کیا امت مسلمہ کا. اس شعور کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے
تو وہاں سے قرآن سیاسی بصیرت بھی انسان کو عطا فرماتا ہے. پھر ہوا کیا؟ ایک وقت گزر گیا. یعقوب علیہ السلام بولے کافی دن ہو گئے، جاؤ، تمہارے دونوں بھائیوں کا کوئی پتہ نہیں، وہ نہ جانے کس حالت میں رہیں گے، کچھ تو خبر لے کر آؤ. پھر بیٹوں کو بھیجا، خیریت دریافت کرنے کے لیے. پھر وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے، روئے پلائے، اپنے بھائی کی دعائی دیے اور اپنے والد کے صحت کی دعائی دیے. جب جا کر یوسف علیہ السلام بولے تم لوگوں کو یاد ہے کہ تمہارے ایک بھائی یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کرے تھے؟ تب جا کے سمجھ میں آیا یہ پوری اسٹوری کیا ہے. ایک دم چوکنا ہو گئے، تم یوسف ہے کیا؟ کہ ہاں. بولے میں یوسف اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور تم بھی میرے بھائی ہو. والد کی کیفیت پوچھے. بعد میں یوسف علیہ السلام بولے میرا کرتا لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈال دو، انشاءاللہ ان کی بصارت لوٹ آئے گی، ان کی نظر لوٹ آئے گی. وہ لوگ لے کر گئے خود خوشی. ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام خبر دے دیے ان کو. بولے کہ مجھے یوسف کی وہ آ رہی ہے. کہا کہ ابا جان حالات یہ گزرے اور یوسف عزیز مصر کے جو ہیں وزیر بنے ہوئے ہیں، وہ روزی وہی ہم کو فراہم کر رہے ہیں. جب یعقوب علیہ السلام بولے میں کیا بولتا تھا تم کو، صبر کروں گا اور ایک دن یوسف سے ضرور ملاقات ہو جائے گی. پائے نہیں پائے. بہرحال حضرت یوسف کے حکم پر بھائی لوگ یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کو لے کر مصر جو ہے واپس چلے جاتے ہیں. اور جب مصر کو واپس چلے جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اور اپنے سارے بھائیوں کو اپنے تخت پر، بادشاہ کے تخت پر جو ہیں ان کو بلا لیتے ہیں اور بلا کر جو ہیں ان کو اعزاز بخشتے ہیں. اور اس اعزاز کے ساتھ اپنے والد سے کہتے ہیں اے میرے ابا جان، میں نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے. بولے یہ اس کی تعبیر ہے. کتنا سال لگا تعبیر بیان کرنے کے لیے، دیکھیے کتنا سال لگا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملتے ہیں اور بھائی لوگ اپنے بھائی سے معافی چاہتے ہیں اور ان سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں. اور حضرت یوسف ان کو باوجود طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں. کسی قسم کا کوئی انتقام ان سے نہیں لیا جاتا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ جو ہے یہاں پر کیا گیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اے میرے اللہ مجھ کو مسلمان کی حالت میں موت عطا فرما، صالحین میں میرا شمار فرما. اب گفتگو یہاں کریں گے. کیا یوسف علیہ السلام صالح نہیں تھے کہ دعا کرنی پڑی؟ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ عقیدے کا مسئلہ بڑا باریک ہوتا ہے. انسان کب عقیدے کے دائرے سے نکل جاتا ہے انسان کو خود خبر نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ آدمی صبح مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا. عقیدہ اتنا کمزور ہو جائے گا انسان کا. اسی لیے بار بار ہم بھی یہ دعا کرنا ہے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. ہم جو صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں یہ جنت کی ضمانت یا گارنٹی نہیں ہوتی. اسی لیے لمحہ بلمحہ ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث آتی ہے مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک سے. یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کسی تکلیف اور مصیبت میں پھنس جائے تو اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے کہ اے اللہ تو مجھ کو موت عطا فرما، میں حالات سے تنگ آ گیا ہوں. نہیں بولنا ہے ایسا. کیوں؟ اگر آدمی نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری مصیبت کی وجہ سے اس کے اجر میں اضافہ کرے گا، اور اگر آدمی برا ہوگا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے. اور بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اتنی ہی مصیبتیں ہیں تو آدمی کو اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے اے اللہ موت دے دے. نہیں بولنا ایسے، بلکہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے میرے اللہ
اگر میرے حق میں زندگی مناسب ہے تو زندگی عطا فرما. اے میرے اللہ اگر میرے ان حالات میں میرے لیے وفات میری موت اگر بہتر ہے تو تو مجھ کو موت عطا فرما. اللہ کو معلوم ہے نا بہتری کیا ہے, ہم کو نہیں معلوم. لیکن انسان اتنا بڑا بے صبرا ہے کہ وہ انسان جلد بازی کر کے خودکشی کر لیتا ہے, اپنی جان کو ناحق گنوا لیتا ہے. کیوں؟ بے صبراپن انسان کا. صبر کرنا بیماریوں میں, چاہے بڑی بیماری ہو چاہے چھوٹی بیماری ہو, صبر ہمارے پاس ہے. ہمارے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں کسی کے پاس صبر نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج دنیا میں عالمی سطح پر ایک قانون بنایا گیا, ایک ملک ایسا بھی ہے جس کا قانون ہے کہ پوری دنیا سے کوئی آدمی تنگ ہو جائے, موت کا طلبگار ہو تو اس ملک کو چلا جائے اور وہاں پر درخواست دے میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں مجھے موت دے دو, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں زہریلے انجیکشن یا دوائیں دے کر اس کو موت دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. قانون پاس کیا گیا اور یہ یورپ کے علاقوں میں یہ قانون نافذ کیا گیا جو ہمارے لیے انتہائی غیر اسلامی قانون ہے. کوئی مسلمان خودکشی نہیں کر سکتا تو کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو موت دے دو. اس دن میں بہت سے واقعات ہیں, وقت نہیں ہے کہ ہم ان واقعات کو جو ہے آپ کے سامنے بیان کر سکیں. ایک آیت اس واقعے کے بعد ایک آیت بڑی اہم گزری ہے, اگر ہم سارا وقت اس آیت پہ لگا دیں تو یہ ہمارے لیے بہت کافی ہو جائے گا سمجھنے کے لیے. اللہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اس کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کبھی کی ایمان سے باہر نکل گئے جس کا ان کو احساس تک نہیں ہے. اللہ اکبر. ایمان کی حفاظت کتنی اہمیت کی حامل ہے, ذرا سوچے کہ ہم خالی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہمارے بدعات, ہمارے خرافات اور ہمارے برے اعمال کبھی کی ہم کو کافر بنا چکے ہیں. ہم دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے ایمان کا احتساب نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا احتساب کریں, قدم قدم پر اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھیں اور اپنے ایمان کو کسی چیز سے آلودہ ہونے نہ دیں. یہاں پر سورہ رات کا آغاز ہوتا ہے جو مدنی سورت ہے, اور اس سورت کی فضیلت میں ابن ابی شیبہ میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت جابر بن زید کا ایک عمل تھا, وہ یہ کہ جب بھی وہ کسی انسان کو جانکنی کے عالم میں دیکھتے تو وہ سورہ رات پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سورت مرنے والے کی تکلیف کو کم کر دیتی ہے اور روح قبض کیے جانے کو آسان بنا دیتی ہے. یہ روایت ابن ابی شیبہ میں ہے. یہ ایک صحابی کا عمل ہے, یہ ایک صحابی کا عمل ہے, ان کا ذاتی عمل ہے یہ. تو اس صورت میں یہ صورت اس طریقے سے وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. پھر اس صورت میں جو اہم باتیں آئی ہیں وہ اس طریقے سے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر ہدایت سے سرفراز کرنے والے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. روئے زمین کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس میں نبی نہ بھیجے گئے ہوں. سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے معنی ہمارے ملک میں غیر مسلموں سے جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ واسطے کو ہم کس طریقے سے اپنے ساتھ موازنہ کروا سکتے ہیں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ بھی بغیر نبی کے نہیں ہیں. وہ بھول چکے ہیں کہ ان کے پاس نبی آئے ہیں, ان کو اس کا علم نہیں ہے. حالانکہ ان کے پاس بھی کتاب کی تعلیمات ہیں, اچھی تعلیمات بھی ہیں, جو اچھی باتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے نبیوں کی باتیں ہوں وہ محفوظ کر دی گئی ہو, لیکن ان کے پاس نبی آنے والے جو تھے ان کے ناموں کی تصدیق نہیں ہے. ہمارے جو برادران وطن ہندو ہیں ان کے متعلق علماء کرام کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو 12 فرقے بنے تھے ان میں کا ایک فرقہ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہو گیا, یہ بھی بنی اسرائیلی ہیں. انہی کے 12 فرقوں میں سے. کیوں؟ بعض چیزیں بنی اسرائیل میں ان میں موازنہ کرتی ہیں. کیسے؟ جیسے بچڑے کی پوجا یہ لوگ بھی کرتے ہیں, وہ لوگ بھی کرتے ہیں. آگ کی پوجا وہ لوگ بھی کرتے تھے, یہ لوگ بھی کرتے ہیں. عبادات کا کچھ موازنہ. اسی لیے
ہمارے ملک میں جو طبقات ہیں ان طبقات میں 3% برہمنس ہیں، اور یہ وہ برہمن ہیں جو اپنے آپ کو پکا ہندو سمجھتے ہیں، اور یہ اعلیٰ ذات کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے برہمنس ہیں وہ اپنا رشتہ جوز یعنی یہودیوں سے لے جا کر جوڑتے ہیں. ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ریاست میں سروے کروایا گیا اعلیٰ ذات کے برہمنوں کا اننت پور میں اور مختلف علاقوں میں، تو جتنے بھی برہمنس ہیں ان لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اسرائیل کو آ کر کبھی بھی زندگی گزار سکتے ہیں، چونکہ وہ برہمن نہیں بلکہ وہ جوز ہیں. تو معلوم کیا ہوا، جتنے ہندو ہیں وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے گمراہ کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہ ہو گئے اپنی جگہ. ہمیں ان کو بتانا ہے تمہارا ہمارا جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس بھی مصلحین آئے تھے لیکن تمہارے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نفرت کی یہی بات ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو چونکہ قرآن نے کہا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہدایت دینے والے انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں. اس کے بعد اسی سورت میں آیت نمبر 14 میں یہ تذکرہ آیا کہ غیر اللہ کے پیروکار کبھی بھی مقصد کو نہیں پہنچنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دعوت حق اللہ کی طرف سے ہے. وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکار رہے ہیں وہ انہیں کبھی بھی جواب دینے والے نہیں. وہ اپنے ہاتھوں کو پانی میں پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں ان کی پیاس بجھ جائے. وہ کبھی مراد کو پہنچنے والے نہیں، ان کا پکارنا سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں. مطلب کیا ہے، آپ جب سڑک پر چلتے ہیں، ایک پیاسا آدمی ہے، پیاس کی تلاش میں گھوم رہا ہے اور اس کو ریگستان میں سراب نظر آیا. سراب سمجھتے ہیں آپ کے ایک ڈامر روڈ پر اگر آپ کبھی ہائی وے پہ جائیں گے، وہاں دیکھو کہ جب جائیں گے تو سورج کی تپش کی وجہ سے وہاں پر دور آپ کو پانی نظر آئے گا، لیکن جب اب آپ قریب جائیں گے تو وہاں پانی نہیں رہے گا. وہ جب پانی کا نظر نہ ہے اس کو قرآن نے کہا سراب. ایک پیاسا آدمی اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، نامراد پیاس کو بجھانے کے لیے وہ سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور کبھی بھی وہ پانی تک نہیں پہنچنے والا ہے. یہی ہے معبودان باطل کے پیروکاروں کا مقصد کہ جس انداز میں وہ اپنے معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں کبھی بھی وہ مطلب اور مقصد کو پہنچنے والے ہرگز نہیں ہوتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک نیک لوگوں کی صفات بیان کیا ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، رشتہ ناتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور اللہ کا خوف کھاتے ہیں اور حساب کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، چھپا کر اور دکھا کر خرچ کرتے ہیں اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے. ان کے ایماندار والدین اور اہل و عیال پر ہر جانب سے فرشتے داخل ہوتے ہیں، ان کے صبر کے سبب ان پر سلامتی نازل ہوا کرتی ہے اور آخرت ان کا سب سے بہترین ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے نیک لوگوں کی وہ صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. برائی کو برائی سے نہیں کاٹا جائے گا بلکہ برائی کو اچھائی سے کاٹا جائے گا. گالی کا جواب گالی نہیں ہوگا، گالی کا جواب صبر ہوگا اور اچھے کلمات کا ہم تبادلہ کریں گے. سخت انسان کے ساتھ سختی سے نہیں نمٹا جائے گا بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ دین اسلام پیش کیا جائے گا. یہ ہمارا دین ہم لوگوں کو سکھاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 40 میں داعی کی ذمہ داریاں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، لوگوں کا حساب و کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے. اللہ نہیں پوچھے گا تم کو انہوں ہدایت کیوں حاصل نہیں کرے، پہنچانا تمہارا کام ہے. کم سے کم اتنا بات ہو، ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان بھائیوں تک دین اسلام کی اچھائی کو پہنچا دینا کسی بھی شکل میں اللہ کے پاس بائی سے نجات ہوگا. اگر ہم نے ان کو اسی طریقے سے نظر انداز کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس سوال کیا جائے گا. اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں 52 آیتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے اور اس سورت کی
ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے جو اللہ نے اس کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قوم کی جانب نبی بھیجا جو انہی کی زبان جاننے والے تھے تاکہ انہیں دین کی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں وہ سارے انبیاء کی ایک صفت یہ تھی کہ ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجا. وہ نبی کون تھے؟ اہل زبان، ان کی زبان جاننے والے. انبیاء کی کئی قسمیں ہیں. کوئی نبی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، کوئی نبی ایک علاقے کے لیے بھیجا گیا، کوئی نبی ایک خاندان کے لیے بھیجا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے بھیجے گئے. اور دونوں جہانوں کے نبی ہونے کا اعزاز سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا. وہ نبی کیسے تھے؟ اہل زبان تھے. اہل زبان تھے. اس کے معنی یہ ہو گئے ہمارے نبی کی زبان عربی تھی تو پھر دنیا میں عربی نظام چلنا چاہیے، عربی زبان کا بول بالا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے آسان زبان وہی پوری دنیا کے لوگوں کی اصلی زبان ہے عربی. عربی سیکھنا چاہیے، عربی سکھانا چاہیے اور عربی کو فوقیت دینا چاہیے، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم. اب ہمارے لوگ بولتے عربی زبان بہت مشکل ہے بھائی، عمر کے 60 بہانے نکال لیا لیکن ہر چیز سیکھا لیکن عربی نہیں سیکھا. بولے کیوں؟ ہمارے لوگ عربی کو پیچیدہ کر دیے. بولے ارے عربی اگر سیکھنا رہا تو 17 علم جاننا ضروری ہے. جہالت کی بات مت کرو، جہالت کی بات مت کرو. حبشہ کا بادشاہ کتنی زبانیں جانتا تھا؟ عربی سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ حضرت عمر بن خطاب ایمان لانے سے پہلے کتنی زبانیں جانتے تھے؟ ایمان سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا، ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ قرآن میں بار بار اللہ نے اس جملے کو دہرایا. مانے کیا ہے؟ اللہ جھوٹا ہے، ہم سچے ہیں. کیوں؟ ہم کیا بولے؟ عربی زبان مشکل ہے. اللہ کہتے ہیں کہ عربی زبان آسان ہے، ہم جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے. کیونکہ یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ کی زبان. قیامت کے دن سارے جنتیوں کی زبان کیا ہوگی؟ عربی زبان ہو جائے گی. ہر ایک کو نہیں بولنے والے کو بھی عربی آ جائے گی. تیلگو، ہندی، ملیالم جو بولتا بولنے دو دنیا میں، لیکن آخرت میں عربی زبان چلنے والی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، دین کی زبان عربی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کی ساری امت کو عربی زبان میں قرآن سمجھایا تاکہ ان لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اس کے بعد اسی سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شکر گزاری بجا لاؤ. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر تم شکر گزاری بجا لاؤ گے تو میں تم کو اور عطا کروں گا، اور عطا کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرے عذاب سے ڈرو، بڑا سخت ہے میرا عذاب. مانے کیا ہے؟ اللہ نے صحت دیا، اللہ کی شکر گزاری ادا کرو. اللہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا رہا ہے، ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری ادا کرو. اللہ نے صحت عطا فرمایا، اللہ کی شکر گزاری ادا کرو. اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اللہ کی شکر گزاری ادا کرو. اللہ نے رہنے کے لیے بہترین مکان اور اچھی معیشت عطا فرمایا، اللہ کی شکر گزاری ادا کرو. اگر تم اللہ کی شکر گزاری ادا کرو گے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں میں اور زیادتی عطا فرمائے گا. آج صحت مند ہے، مزید صحت دے گا. دولت مند ہے اور دولت عطا فرمائے گا. اللہ ہر قسم کی نعمتیں اور نچھاور کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان شکر گزار بن جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی اچھائی جو قرآن میں بیان کی گئی ان میں سے ایک اچھائی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. شاکرا لانعمہ، شکر گزار تھے اللہ تبارک. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بابت ایک دعا نقل کی گئی قرآن میں، وہ کیا ہے کہ رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھ کو توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ تو نے مجھ پر جن نعمتوں کو نازل فرمایا
اس کی شکر گزاری کی توفیق تو مجھ کو عطا فرما. سبحان اللہ. بادشاہت دیا اور تانبے کی صنعت تو نے ہم کو سکھایا, ہمارے خاندان کو تو نے فضیلت عطا فرمایا, اس پر اے اللہ شکر گزاری کی تو توفیق عطا فرما. نبی کو شکر گزاری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نبی ہے نا, لیکن نبی بھی شکر گزار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اسی لیے میرے بھائیوں, ہر قسم کی نعمتوں پہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتا ہے. آخری آیت, آیت نمبر 22, بڑی قیمتی آیت ہے اور سمجھنے کی آیت ہے. دنیا میں انسان تکبر میں, غرور میں معبودان باطل کی پیروی کرتا ہے. کیوں؟ شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی, یہی شیطان کیا کہے گا؟ ان سے دور ہو جائے گا اور کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان بولے گا کہ اے لوگو, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہی حق تھا. اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا تھا, یہ حق تھا. اللہ نے تمہارے برے اعمال پر جہنم کا وعدہ کیا تھا, وہ بھی حق تھا. اب رہی بات میری, تو وعدتکم فاخلفتکم, تو میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے وعدہ خلافی کر لیا. کیوں؟ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو تم کو صرف بلایا تھا, تم اپنی خودی سے جو ہے میرے پاس آئے ہو. آج مجھ کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے آپ کو کوس لو. شیطان بری ہو جائے گا. شیطان کا کام کیا ہے؟ اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا, اور بندہ اسی میں گمراہ ہو جاتا ہے. آپ بیٹھے ہیں اکیلے, شیطان ڈالے گا کیا ہے بھائی, تنگ دستی میں کیوں مبتلا ہو, گھر ہے فائنانس پہ لے لو, آہستہ آہستہ کر کے دیں گے, وہاں سے پیسے آنا ہے, یہاں سے پیسے آنا ہے نا, دیتے رہیں گے. کاروبار شروع ہو جائے گا, فائنانس کے پیسوں پہ اقساط ادا کرتے رہو. شیطان آدمی ہوتا واقعتاً اب مشورہ کرے, ارے بھائی میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں, تو آدمی ہوتا بہت اچھا ہے نا, ادا کیسا کریں گے؟ ارے وہاں کا کرایہ آتا, یہاں کا کرایہ آتا, وہ آتا, یہ آتا, ملا کے ادا کر دیتا ہوں کیسا بھی. پھانس دیا شیطان. سود کی لعنت میں پھنس گئے, اقساط ادا نہیں کر سکے, بینک نے گھر کو غصب کر لیا اور نیلام کر دیا, ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. جب شیطان کیا بولے گا؟ میں بولا تھا کیا, میں تو صرف ڈیزائن ڈال کے دیا, پھنسے تم جال کے اندر, آج تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی عقیدے کا معاملہ ہے کہ شیطان ہم کو کہتا ہے تم یہ خرافات کرو, یہ بدعات کرو, ایسا کرو, یہ کرے تو یہ ہوگا, ایسا کرے تو ایسا ہوگا. لیکن قیامت کے دن کیا بولے گا؟ میں بری ہوں, میں تو خالی ڈیزائنر تھا, میں کرو بولا کیا؟ تم اپنی طرف سے آ کے گر گئے گڑے میں, تو میں کیا کروں گا؟ آج میں بری ہوں اس چیز سے, کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. میرے دوستو, قرآن میں ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں پیش کر دیا, لیکن ہم ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے نہیں, قرآن مجید سمجھتے نہیں. اسی لیے عقیدے کی بھی گندگیوں میں ہیں, معاشرت کی گندگیوں میں بھی ہیں, معاشی گندگیوں میں بھی ہم لوگ ہیں. آؤ قرآن کی طرف, قرآن پڑھو, قرآن سمجھو اور قرآن سے ہدایت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں, جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت